بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ تو دوستو آج کا ٹاپک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورسس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کا سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا بیان ہے۔ پہلی صورت ہے قرآن حکیم کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی نمبر 1 صورت ہے۔ اس صورت جیسی فضیلت کسی بھی صورت کی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں آئی جو سورۃ الفاتحہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بھائیو، سورۃ الفاتحہ وہ واحد صورت ہے قرآن حکیم کی، دی اونلی صورت جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ اس صورت کے علاوہ کسی بھی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی، احادیث میں آئی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی فضیلت قرآن حکیم میں آئی، اور وہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت عطا فرمائی جس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا کہ 7 آیات والی ایسی سورت عطا فرمائی جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، اور قرآن حکیم بھی عطا فرمایا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الحجر آیت نمبر 87 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5006 کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ہمیں اعظم سورۃ من القرآن، قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے، تو آپ ہمیں وہ تعلیم فرمائیے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی ہے، یعنی قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت کون سی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جن کا ذکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں ہوا، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن حکیم، یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اسی حدیث کا جو ایک اور طرق ہے صحیح بخاری میں 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، ام القرآن ہی السبع المثانی، یہ قرآن کی ماں ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے سورۃ الفاتحہ۔ ام القرآن، پورے قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، یعنی قرآن پورے کا پورا جس عمارت پہ کھڑا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب میں نے وہ جو جملہ بولا تھا شروع میں کہ واقعی قرآن پاک کی نمبر 1 سورت اگر کوئی ہے وہ سورۃ الاخلاص بھی نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ۔ اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرماتا ہوں، تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بلکہ ڈائریکٹ پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اس کی روشنی میں میرا یہ موقف ہے، ایکسپرٹ اوپینین ہے، کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفى 150 ہجری، ان کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرما رہے تھے تو آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ نے ڈائریکٹ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اس صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث کے تحت الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفى 150 ہجری ان کا موقف درست ہے، اور اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری یا علماء عرب یا پاکستان میں جو اہل حدیث مکتب فکر کے اکثر علماء ہیں، سارے نہیں،
اکثر علماء کا موقف یہ غلط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. یہ موقف غلط ہے. اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور کم از کم 4 طریق اس کے آئے ہیں, ترک 878 سے لے کر ترک نمبر 881 تک, 4 جو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک, 4 احادیث صحیح مسلم کی, یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث. اور اس حدیث کے تحت بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنتا. ایک بخاری سے حوالہ دیا, اب مسلم سے دینے لگا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, 3 دفعہ, جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے عرض کی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک, ہاں تلاوت کیا کرو آہستہ آہستہ جی میں. جی سے مراد یہ نہیں کہ دل میں خیال کرنا, یہ عرب میں محاورہ ہے دل میں بولنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم زور اثر دل میں پڑھتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دماغ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ زبان ہل رہی ہوتی ہے. آہستہ آواز سے پڑھنے کو دل میں پڑھنا کہتے ہیں, کیونکہ اقرا کے الفاظ ہے پڑھو. پڑھنا اسی وقت ہوگا جب زبان ہلے گی, دل میں سوچنے کو پڑھنا نہیں کہتے. اقرا بہا فی نفسک, اس کو دل میں آہستہ آہستہ ضرور پڑھا کرو. لہٰذا یہ امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے, امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں. اس معاملے میں امام حنیفہ کا موقف بالکل غلط ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل صحیح ہے. اور اسی کو سپورٹ کیا ہے امام شافعی نے بھی, امام احمد بن حنبل نے بھی, اور امام مالک نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. کہ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ امام کے یہ پڑھا کرو, اور پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کی. صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 احادیث ہیں یہ, کہ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے پوری نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. پوری نماز کو, آپ حیران ہوں گے سورۃ الفاتحہ کو پوری نماز کہا گیا, تو فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر. فنصفها لی ونصفها لعبدی, آدھا معاملہ اس میں جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے. اور پھر حدیث آگے چلتی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اب دیکھیں یہاں پر حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا مسلم شریف کی یہ 4 حدیث بھی اس پر گواہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل درست ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں, اور علماء عرب ہوں یا امام شافعی ہوں ان کا موقف بالکل غلط ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. ورنہ یہاں پر ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہوتی, تو انہوں نے کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے جب تم پڑھو گے ہی نہیں سورۃ الفاتحہ تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگا؟ وہ تو امام پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے, ہر بندے کا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے اپنے رب کے ساتھ, وہ اسی صورت میں قائم ہوگا جب ہر شخص سورۃ الفاتحہ پڑھے گا, چاہے وہ اکیلے پڑھ رہا ہو, چاہے امام کے پیچھے ہو, چاہے جاری نماز ہو, چاہے سری نماز ہو. تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. یہ پہلی آیت ہوگی. دوسری آیت, جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. یہ دوسری آیت ہوگی. پھر تیسری آیت, جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک ہی میں ہوں, بدلے کے دن کا. تو یہ 3 آیات ہوگی. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی غائب میں دعا کے لیے صرف تیری طرف رجوع لاتے ہیں, تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. تو 3 آیتیں اس طرف ہو گئیں, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ 3 آیات رائٹ پہ ہو گئی, اور پھر کامن بانڈ آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اس کو بھی آپ آیت کے درمیان میں واؤ کو اگر لینا تو ایاک نعبد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. تو یہ آدھی مکمل ہو گئی سورۃ الفاتحہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اللہ کی طرف رجوع ہے بندے کا. اس سے پہلے 3 آیات میں اور آدھی آیت میں بھی رجوع نہیں ہے, یہاں پر اب رجوع آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تیری ہی طرف ہم دعا میں مدد مانگتے ہیں, تجھی کو پکارتے ہیں. تو یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین 4تھی آیت سورۃ الفاتحہ کی یہ سینٹر میں. اب اگلی 3 آیات ہیں. تو جب یہ میرا بندہ کہتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے, میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. کیا مانگا تھا؟ ایاک نستعین, تجھی سے مانگتے ہیں. اور پھر آگے پھر مانگا جاتا ہے 5ویں آیت
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ چھٹی آیت پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر، راستوں پر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے ہی بزرگوں کے راستے حق ہیں، چاہے وہ تصوف کے سلسلے ہوں یا اور بزرگوں کے سلسلے ہوں، یہ سارے راستے اللہ تک ہی جاتے ہیں۔ قرآن میں یہ چیلنج ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کو ہمیشہ سنگولر کے سیگے سے خطاب کیا ہے اور باطل کو ہمیشہ جمع کے سیگے سے۔ ظلمات کا لفظ آیا گمراہی کے راستے کے لیے اور نور کا لفظ آیا ہدایت کے لیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم ہے ان لوگوں کے راستے پر، اور راستہ تو ایک ہے، اور راستہ وہ کس کا ہے؟ انبیاء کا راستہ، وہی صحابہ کا راستہ، وہی اہل بیت کا راستہ، وہی اللہ کے نیک بندوں کا راستہ، لیکن عطا کس کو ہوتا ہے؟ پیغمبر۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن پھر یوں بنے گی، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے۔ وہ راستہ سنگولر ہے، ایک ہی راستہ ہے، چاروں ہی حق پر ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور 10 ہی حق پہ ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک ہی راستہ حق ہے اور وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور آخری آیت پھر سورۃ الفاتحہ کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے، اور پرٹیکولر اس سے مراد جو ہے غضب یافتہ لوگ جو ہے وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں جو گمراہ ہوئے، اور تعویل عام کے اعتبار سے جو لوگ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے، آمین۔ تو یہ ہو گئی 7 آیات، اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب امام کہے ولضالین اور وہ آمین کہے تو تم بھی ساتھ آمین کہو، اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت مبارکہ ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھائیو 7 آیات مکمل ہوئی۔ اچھا، یہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد عموماً گول دائرہ قرآن میں نہیں پڑا ہوتا، لیکن آیت کا نمبر ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آیت کہ میں نے بتایا تھا کہ نمبرنگ بھی بعد میں آئی ہے، پہلے تو صرف یہ فرق ہی کیا جاتا تھا، بلکہ یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی اس طرح پوری ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، اب سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ چوتھی آیت، 3 اس طرف ہوگی، اب 3 اس طرف ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہے وہ نصف جو کہا گیا تھا کہ نصف میرے لیے ہے، یعنی میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے، اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں جب میرا بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہ الفاظ ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں۔ لہذا بخاری اور مسلم یہ یونینیمسلی ایگریڈ ہے اتفاقی طور پر کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اب دارالسلام والوں نے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے شکر ہے جرت کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے، حالانکہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہے، باقی سارے ان کے قرآن اسی طرح چھپ رہے ہیں، بسم اللہ کو پہلا نمبر۔ تو اب میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں تحدیث نعمت کے طور پر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، اور ان کا موقف یہی تھا کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ تو میں نے جب ان کو یہ 2 دلیلیں سامنے رکھی تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا، تو وہ کہتے ہیں امام شافعی کا موقف ہے۔ میں نے کہا جناب امام شافعی کا موقف کہاں سے آ گیا؟ اب امام حنیفہ کا اگر موقف غلط ہو سکتا ہے تو امام شافعی کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ہم بخاری اور مسلم دونوں سے ثابت کر رہے ہیں، صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث، آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے عظیم سورت قرآن کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور صحیح مسلم میں 4 حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث قدسی جب بیان کی گئی حضرت ابو ہریرہ نے، تو اس میں بھی ہے کہ میں نے نصف نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو نہیں کہا میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا بخاری اور مسلم کے تحت جس طرح رفع الیدین کرنا ثابت ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعاً سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں ترغیب دلا رہا کہ بسم اللہ چھوڑ دے، بسم اللہ تو پڑھیں گے، اس سے بھی زیادہ ضروری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ قرآن پہلی دفعہ پڑھیں گے نا نماز میں بھی تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں ڈائریکٹ بسم اللہ سے شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ۔ لیکن جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو وہ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو شیطان کے اگینسٹ، جو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 83A کے اندر بھی یہ بتائی ہیں آیات۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی پہلی رکعت میں، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے ہیں۔
ہاں جی جناب، یہ تو ہو گئی اس کی اس فضیلت اس اعتبار سے. اب ایک اور فضیلت جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 756، مسلم میں 874، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیٹاگوریکل مینشن ہے، اور یہ حدیث دنیا کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کے چیپٹر میں آپ کو یہ پہلی حدیث ہی مل جائے گی، نماز کے اعتبار سے، نماز میں قیام کے اعتبار سے، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، الموطا امام مالک ہو، مسند احمد ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب روایت میں ایگزسٹ کرے گی، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. خدا کے لیے ڈر جانا چاہیے اس حدیث کے بعد، کیٹیگوریکل ڈینائز ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا. اور اس میں آپ نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ امام کے پیچھے ہو یا امام کے آگے ہو، کچھ بھی، یا سری ہو یا جہری ہو. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری ویڈیو بک 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروائی ہے. مسئلہ نمبر 84، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے حنفیوں کا بھی رد کیا ہے اور سلفیوں کا بھی رد کیا ہے، اور اس میں نے بتایا کہ فاتحہ پڑھنی ضرور ہے لیکن سختوں میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے. بل جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 84 دیکھ سکتا ہے، جو حق بات ہے الحمدللہ میں نے بیان کی ہے. تو دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.